الحمدللہ آج 20 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ کل سورہ بنی اسرائیل کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو جب نبوت عطا فرمائی تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان مکۃ المکرمہ میں فرمایا۔ مکہ والوں نے اللہ کے رسول کو ستایا، بہت پریشانی، حالات آئے، تکلیف آئی، اپنے والوں سے بھی پرایوں سے بھی۔ 7 سال یا تقریباً 9 سال اللہ کے رسول محنت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ طائف قریب ہے، طائف جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میری بات قبول کریں۔ اور طائف قبیلے بنو حوازن سے قریب تھا، اور قبیلے بنو حوازن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا ہے۔ دودھ پینے کا جو عرصہ ہے وہ اللہ کے رسول کا اسی علاقے میں گزرا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے نسبت ہے سن لیں گے، مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ لیکن جب طائف میں گئے تو طائف والوں نے مکہ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ستانے میں، پریشان کرنے میں، تکلیف دینے میں اللہ کے رسول کو مکہ والوں سے بھی کیا کیا؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ جو امید تھی وہ تو پوری کیا ہوتی، اس سے زیادہ اللہ کے رسول کو ستایا گیا۔ سوچے نا کوئی ہم کو گالی دے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی چہرہ بدل کے، لہجہ بدل کے ہم سے بات کرے تو ہم تلملا جاتے۔ دو جہاں کا سردار، سید الکونین، امام الانبیاء والمرسلین، لولا کما خلقت الافلاق، وجہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، اور وہ بدماش طائف کے گنڈے اوباش شریر قسم کے نوجوانوں کو ان سرداروں نے اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ ساتھ میں ہیں، اللہ کے رسول بھاگ رہے، وہ لوگ پیچھے سے پتھریں مار رہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ وہ منظر سوچے کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لہو مبارک نکلنے لگا، جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو بچا کے حضرت زید ابن حارثہ نے اللہ کے رسول کو سہارا دیا اور طائف سے نکل آئے، اور ایک انگور کے باغیچے میں اللہ کے رسول نے پناہ لی۔ جسم چھلنی ہے زخموں سے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، بہہ رہی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں ایک تو مکہ والوں نے ستایا، نا امید ہو کے طائف میں گئے، اور دوسرا طائف والوں نے تو حد پار کر دی، بالکل ٹوٹا ہوا دل ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول کے زبان سے نکلا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں، میری تدبیر کمزور ہو سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ عرش کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اور ایک جب طائف میں ہمارے نبی کو ستایا گیا، فوراً پہاڑ کے اور ہواؤں کے فرشتے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں اور یہ ہواؤں کے فرشتے ہیں، آپ انہیں اشارہ کر دیجئے، یہ پورے کے پورے طائف کو پیس کے خیمہ بنا دے۔ طائف پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا۔
ایسے وقت میں بس تھوڑا سا کسی کا سپورٹ مل جائے نا، انسان انتقام کے لیے تیاری رہتا ہے. لیکن قربان جائے ہمارے آقا کے صبر اور استقلال پر کہ اللہ کے رسول نے اس وقت فوراً کہہ دیا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، معاف کر دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، وہ مجھے نہیں جانتی. اتنا بڑا ظرف تاریخ کی کسی کتاب میں بتاؤ کسی شخصیت کا کہ جس کو اتنا ستایا جائے اور اس کے ہاتھ میں پاور بھی ہو، انتقام لینے کی طاقت بھی ہو، پھر وہ یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اتنا بڑا ظرف بتاؤ تاریخ میں کسی کا. ٹوٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ عرش پر سب دیکھ رہے، میرے لاڈلے کو ستایا جا رہا ہے، میرے حبیب کو مارا جا رہا ہے. حالانکہ مرتبہ تو دیکھو کتنا بڑا کہ جنت جہنم، اس کائنات، زمین آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے. لولا کما خلقت الافلاق، اے نبی جی اگر مجھے تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں کسے بھی نہیں بناتا. وجہ کائنات ہے ہمارے آقا، اس کو ستایا گیا. اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کا، میرے لاڈلے کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو فوراً گھومنے کا پلان بنا دیا. بچے جب اداس ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ چل تجھے شاپنگ کرا کے لاتا ہوں، چل تجھے گھما کے لاتا ہوں، تیری اداسی دور ہو جائیں گی، تیرا غم ہلکا ہو جائیں گا. ہمارے نبی ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے معراج کا پلان بنا دیا. اے نبی جی دنیا والے تجھے ستا رہے ہیں، اے میرے حبیب دنیا والے تجھے پریشان کر رہے ہیں، تو غم نہ کرنا، تو آ تجھے میں تیرا مرتبہ دکھاتا ہوں، میں تجھے تیرا مقام دکھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام چل رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فرمایا کہ نبی جی اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. رات کے وقت میں اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں نکلے، مسجد حرام آئے، سینے مبارک کو چاک کیا، سونے کی تشتری لے کر آئے تھے. زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو دھویا گیا. یہ چوتھی دفعہ تھا قلب اطہر کو دھونا، شق صدر جس کو کہتے ہیں. دھو کر پھر دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کیا گیا. براق لائی گئی. براق یہ برق سے ہے، براق کی معنی، براق ایک سواری کو کہتے ہیں، اور یہ برق سے ہے. برق کے معنی آتے ہیں بجلی، تیز رفتار. بجلی جتنی تیز رفتاری سے چلتی ہیں، یہ سواری کی رفتار بھی اتنی ہی تھی. ایک سیکنڈ میں کئی ہزاروں میل کا سفر طے کرنا یہ بجلی کی صفت ہے. تو وہی صفت اللہ نے اس سواری کے اندر رکھی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا، بیت المقدس. براق کو مسجد اقصی سے باندھا، سواری کو چھوڑ دیتے تو کوئی بھاگنے والی نہیں تھی، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے. اندر گئے تو سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے. سوچ رہے ہوں گے میں آدم ہوں، مجھ سے ساری نسلیں نکلی ہے، میں امامت کراؤں گا. سوچ رہے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کہ میں ابو البشر ثانی ہوں، میرے سے دوسری مرتبہ انسانوں کا سلسلہ چلا ہے، میں امامت کراؤں گا. سوچ رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں خلیل اللہ ہوں، میں امامت کراؤں گا، میں اللہ کا دوست ہوں. سوچ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں کلیم اللہ ہوں، میں تو اللہ سے باتیں کرتا تھا، میں امامت کراؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں امامت کراؤں گا اس لیے کہ میں روح اللہ ہوں، اللہ نے مجھے روحوں کو زندہ، مردوں کو زندہ کرنے کی صفت عطا فرمائی تھی. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب احترام کے ساتھ ہمارے آقا کو مصلی کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا. یہ بھی ایک غم کو ہلکا کرنے والی چیز کہ نبی جی طائف والوں نے نہیں اپنایا، چھوڑ دیجئے. اللہ نے مقام تو دیکھو کتنا اونچا دیا ہے
کہ 1,24,000 نبیوں کی امامت اللہ نے آپ کو دی ہے. آئے اللہ کے رسول نے امامت فرمائی. اس کے بعد براق کا سفر ختم ہو گیا, ایک سیڑھی لائی گئی. معراج, یہ اس کے معنی آتے ہیں سیڑھی. معراج کے معنی سیڑھی. وہ کیسی تھی اللہ جانتا ہے. سیڑھی جس طرح سے اوپر چڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس پر ٹھہرے ہیں, قدم مبارک کو رکھا ہے, وہ سیڑھیوں نے اپنے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول کو آسمانوں کی طرف لے جانا شروع کر دیا. اسی سے آج کے زمانے میں الیکٹرانک سیڑھیاں جو ہے نا, کھڑے رہو چلتے رہو, لفٹ وغیرہ بھی ہیں. جب آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو میرے اللہ کی قدرت کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ عقل میں آتی ہے کہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے آسمان پہ کیسے گئے؟ جب دنیا والے بنا سکتے اتنے 5 منزلہ سیڑھیاں, الیکٹرانک سیڑھیاں بنا سکتے ہیں کہ سامان لے کے کھڑے رہو, وہ اپنے آپ تم کو اوپر لے جائیں گے. جب دنیا والوں میں اتنی سی عقل ہے تو دنیا بنانے والے کی قدرت کیسی ہوں گی؟ میرے اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے نا. پہلے آسمان کا سفر طے ہوا, دوسرے آسمان کا سفر طے ہوا, 7 آسمانوں کا سفر طے ہونے کے بعد ہر آسمان پہ الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان تمام نبیوں سے ملاقاتیں کی. سیرت میں اس کا تفصیل سے قصہ ذکر ہو چکا ہے جب جمعہ کے اندر چل رہا تھا. جنت کا تذکرہ, جنت کو دکھایا گیا, جہنم کو دکھایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں. جنت جہنم کا معائنہ کرنے کے بعد آگے چلے تو ایک مقام آیا جس کو مقام صریف الاقلام کہتے ہیں. کھر کر 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 لکھنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مقام صریف الاقلام ہے, لوگوں کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں, اس کے لکھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. پھر وہاں سے اور آگے چلے, سدرۃ المنتہا آیا, ایک درخت جہاں سے سنہری ٹڈیاں گر رہی تھی, سنہری پرندے کی طرح, پرندے نما سنہری ٹڈیاں, گولڈن کلر کی سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھی. وہاں پر ایک بیت المعمور تھا. اس طرح سے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے, اس طرح سے آسمانوں پر بھی ایک بیت المعمور ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک دفعہ طواف کریں گا قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. ایک دفعہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ اور یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا کب تک؟ قیامت تک. جس کا نمبر 1 مرتبہ آیا ہے اس کا دوبارہ نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. سوچو اللہ کے یہاں پر فرشتے کتنے ہوں گے. پھر وہاں سے آگے چلے, اللہ کے عرش سے پہلے ایک جگہ آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا ہو گیا, چلیے نا. کہا کہ نہیں, میں نہیں آ سکتا, آپ جائیے, آپ یہاں سے آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جبرائیل تم میرے ساتھ تھے, مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک تم میرے ساتھ تھے, 7 آسمانوں کا سفر تم نے میرے ساتھ کیا, جنت جہنم کا معائنہ تم نے میرے ساتھ کیا, تم نے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ سفر کیا, اب ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جی, اگر میں آپ کے کہنے کے مطابق اگر یہاں سے آگے چلوں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے. میں کیا, کوئی بھی فرشتہ, کوئی بھی نبی آپ کے علاوہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. ایک شاعر کہتا ہے, رکا محبوب تو پردے سے آواز آئی, رکا محبوب تو پردے سے آواز آئی, اے میرے حبیب تو پردے میں آ, تجھ سے پردہ نہیں ہے, تو پردے میں آ, تجھ سے پردہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مقام دکھا دیا جو مقام کسی کو نہیں عطا فرمایا.
پھر آگے گئے اللہ کے رسول اکیلے، اللہ سے باتیں کی، کئی باتیں ہو گئیں، اس میں سے ایک التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی، اللہ نے اللہ کے رسول کو سلام پیش کیا، تو اللہ کے رسول ایسے مقام، سوچو جب انسان کسی بڑے اونچے مقام پہ جاتا ہے نا، اپنوں کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو کیا اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ قربان جائے ہمارے آقا کے جگر پر، اللہ کے رسول نے اس وقت میں اپنی امت کے نیک بندوں کو یاد فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ صرف مجھ پہ سلام نہیں، میرے ساتھ میں میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ پھر وہ تفصیلی واقعہ ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ اور جاؤ کم کر کے آؤ، پھر گئے 5 کم کر کے آئے، 45 ہو گئی، پھر کم کر کے آئے، 40 ہو گئی۔ اس طرح سے جب 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، جائیے اس کو بھی کم کر کے آئیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے یہ نمازیں کم کراؤں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر 5 کا آنکڑا کم ہو رہا ہے، اگر یہ آخری 5 ہی بچا ہوا ہے، یہ بھی کم ہو گیا تو تحفہ لیے بغیر میں دنیا میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے میرے نبی، تیری امت اگر 5 نمازیں پڑھیں گی تو اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، گھبرائیے نہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ام عانی رات میں گئے تھے، راتوں رات یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے۔ اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی آتے ہیں راتوں رات سفر کرنا، راتوں رات۔ بعض روایتوں میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کڑی کو لگا کر گئے تھے وہ کڑی ابھی تک ہل رہی تھی۔ کتنے دیر ہلتی ہے؟ اللہ نے نظام کائنات کو روکے رکھا تھا، اس لیے کہ کائنات میرے اللہ کی ہے، جب چاہے جب چلا دے، جب چاہے جب روک دے، کون اس کو پوچھنے والا ہے۔ حضرت ام ہانی سے اس قصے کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ام ہانی کہنے لگی کہ اس واقعے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا، ورنہ لوگ آپ کو تو پہلے جھٹلاتے ہی ہیں اور زیادہ جھٹلائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صبح ہونے کے بعد اس واقعے کا تذکرہ اپنے امت کے سامنے کیا۔ جو 9 مسلم تھے، ابھی اسلام میں آئے تھے، وہ مرتد ہو گئے۔ کئی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان سے پھیرنے کا ابو جہل کو یہ موقع مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم بڑے سمجھدار آدمی مجھے معلوم ہوتے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کریں اور وہ رات کے اندر ہی ہو جائیں اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو کیا مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ ہاں دیکھو تمہارے محمد تمہارا دوست کہتا ہے۔ کہا کہ اچھا میرا دوست محمد کہتا ہے تو بالکل مانوں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ آمنا و صدقنا، اسی لیے ان کا نام، ان کا لقب گر گیا صدیق۔ فوراً تصدیق کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا بھی، حالانکہ یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، یہ خواب والا سفر نہیں تھا، خواب والا سفر نہیں تھا۔ اور اس کے اندر دیکھیں ایک نقطہ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہہ رہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ ایک آدمی، ایک انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں کا سفر، جنت جہنم، اتنے اونچے مقام پہ جائے، کہیں خدا تو نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، یہ بندے ہی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بندے ہی ہیں۔ اور بندہ ہونا، یہ عبدیت، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے۔ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو جھٹلا دیا، کئی لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باقاعدہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اور سبحان کے لفظ سے اللہ نے اس واقعے کی ابتدا کی کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ واقعہ کرانے والا کوئی اور نہیں، کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، اللہ کے بس میں، یہ اس کے اوپر سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی بندہ کرتا، کوئی انسان کرتا تو یہ سوال ہو جاتا، لیکن اللہ نے ابتدائی کی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ رب العزت، ہر جو چاہے اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر ایک اور واقعہ ہے چھوٹا سا۔ حضرت ابو سفیان، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ قیصر جو ہرقل بادشاہ تھا اس کو خط لکھا کہ میں نبی ہوں، مانو میری، دونوں جہاں میں کامیابی ملیں گی، وہ بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے اعلان کیا کہ دیکھو جاؤ اپنے شہر میں سعودی عرب سے کوئی قافلہ تجارت کی نیت سے آیا ہوں گا تو اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس وقت میں حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا۔ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے، شاہ کسریٰ کے دربار میں گئے۔ حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ اس نبی کے متعلق خط آیا ہے، کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے جی میں تو آیا کہ میں اللہ کے رسول کے متعلق جھوٹ باتیں گھڑ دوں اور اس کے نیت کو بدل دوں، اللہ کے رسول کے متعلق جو چاہے میں بول سکتا ہوں۔ اس وقت میں واٹس ایپ کا کوئی نظام تو تھا نہیں، میسج کر کے تحقیق کرے کہ بھائی جو بول رہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میری بات اگر کھل کے بعد میں سامنے آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ کہا ہوں میں نے، تو مجھ پر جھوٹا ہونے کا طعنہ لگے گا۔ یہ غیرت، عربوں کے اندر غیرت تھی۔ پھر ان کو یہ واقعہ یاد آیا معراج کا۔ ہاں یہ واقعہ جب بادشاہ کے سامنے کہوں گا تو بادشاہ خود بولیں گا کہ ایسا بھی کوئی رہتا کیا، تمہارے نبی جھوٹے ہیں، اور نبی کیا ہے، نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے شاہ ہرقل کے سامنے وہ سارا معراج کا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو وہ نبی جو اعلان کرتا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ شاہ ہرقل کے بازو میں پادری کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس واقعے کے متعلق میں جانتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا تجھے کیسے معلوم؟ کہا کہ اس رات میں میری ڈیوٹی ہے کہ میں روزانہ رات میں مسجد اقصیٰ کی مسجدوں کے دروازے بند کرتا ہوں۔ اس رات میں بند کرنے کے لیے گیا، سارے دروازے بند کیے، لیکن جو مین گیٹ تھا وہ میں بند کر رہا، بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، پھر بھی بند۔ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اور لوگوں کو بلایا، کئی لوگ آ گئے اور ہم دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہے لیکن بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ معمار کو بلائے، کاریگر کو، وہ آنے کے بعد انہوں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا تو کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا مجلا اس دروازے پر دب چکا ہے جس کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا ہے، تو صبح ہونے سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں چلا گیا، پادری کہہ رہا ہے، لیکن جب صبح آئی تو صبح ہونے کے بعد جب میں دوبارہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مسجد کے باہر جانور کے بدنے کے نشانات نظر آئے اور وہ دروازہ بالکل آسانی کے ساتھ بند ہو گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہاں پر آج کی رات میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ تو اس واقعے کا علم مجھے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاہ قیصر ہرقل جو بادشاہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل کے واقعے کے، بنی اسرائیل کا جو سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے واقعہ معراج سے فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد فوراً کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماؤ۔ اس کا تذکرہ بھی اس کے پہلے آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اکثر و بیشتر اپنی ربوبیت کا اور اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ساتھ میں والدین کے ساتھ احسان کے معاملہ کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی۔ اللہ کہہ رہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، جب ماں باپ تم سے بات کرنے لگے اور تمہارے مزاج کے خلاف اگر بات ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا نہ کہو، اف بھی مت کہو۔ یہ بالکل آخر کا درجہ ہے۔ جب تم اف نہیں کہہ سکتے تو
تیور کا بدلنا اور لہجے کا بدلنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ تو بالکل اعلیٰ درجہ، یہ تو حرام ہے. ماں باپ کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے ایسے رہو جیسے کہ پرندے اپنے باہیں پھیلا کے باہیں جھکا کے رہتے ہیں، بالکل ادب احترام کے ساتھ. اور اللہ رب العزت نے ہم کو دعا سکھائی، اللہ سے کہو، تم کہو اپنے ماں باپ کے متعلق رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسا ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، بچپن میں مجھ پر رحم کیا. سوچو نا ماں باپ کیسے رحم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، کیا لینا دینا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، بیمار ہو گیا، چھوڑ دیا ایسے ہی اپنے حوالے، مر گیا تو کون پوچھے گا ماں باپ کو. لیکن راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اسکول کے لیے ماں باپ پریشان، کون سے اسکول میں ایڈمیشن کرایا جائے، ادھر یا ادھر، کیا پڑی ہے ماں باپ کو. لیکن ماں باپ بچوں پر رحم کرنے کے لیے، اس کا فیوچر بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے، اس کے لیے مارے مارے یہ اسکول سے وہ اسکول میں پھرتے ہیں. ہاسپٹل کا بیمار کا موقع آ جائے، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں. جائیدادیں ماں باپ بیچ ڈالتے ہیں اپنی اولاد کی صحت کے لیے، اپنی اولاد کے علاج کے لیے. ہوں گے نا آپ کے نظروں میں بھی ایسے کئی مثالیں. بارش گر رہی ہے، میں اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں، میرے ذہن میں اب تک وہ چھپا ہوا ہے. حالات تھے بچپن میں، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، پترے کے مکان ہوتے تھے. پہلے زمانے کے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال ہی یہ ہوتا تھا کہ کرائے کے مکان میں رہ کے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے تھے. یہ مکانوں کی تعمیر، بڑے بڑے بلڈنگیں بننا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کیا ہے؟ علامت قیامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پترے کے مکان گلتے تھے، سردی گرمی تو چلو جیسے تیسے ویسے گزر جائیں، لیکن جب بارش آتی تھی، ہمارے گھر میں 5 بچے، ہم 4 بھائی 1 بہن ہیں، ٹپکتے تھے. اور اس پہ تار پتری اس لیے نہیں ڈالتے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، کرائے کا مکان ہے، کبھی بھی چھوڑ کے جانا پڑ سکتا ہے. تو ٹپکتا تھا، جتنے برتن ہوتے تھے اتنے برتن ٹپکنے والے جگہ پہ قطروں کے نیچے رکھتے تھے. لیکن کیا کرے، جگہ اتنی نہیں، ایک ہی روم ہے، سارے بچے سوئے ہوئے ہیں اور ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سب سے چھوٹا تھا، ماں کے گود میں رہتا تھا. نیند آتی تو اس وقت اتنا شعور ہوتا ہی نہیں ہے کہ تم سو جاؤ میں جاگوں، بچے کہے ماں باپ کو. 15 اگست کا وقت آتا تھا، والدہ سے ضد کر کے یہ کہتا مجھے نئے کپڑے چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے. والدہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کے ایک دکان تھا جس سے کھاتا چلتا تھا، ہر مہینے 100 200 روپے دے کے پرانا حساب چکتا کرتے تھے. تو ان کے پاس سے ضد کرنے کے بعد ان کے پاس سے قرضہ لے کر مجھے کپڑے پہنائے جاتے تھے. لیکن ماں باپ بچوں کی ضرورتیں پوری کر رہے، حالت غریبی میں بھی، قرضہ لے کے بھی. میں سویا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی، 2 دن کے بعد مجھے مدرسے میں جانا ہے، 2 دن کے بعد مدرسے میں جانا ہے، میری چھٹی پوری ہو گئی، سویا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے. والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری والدہ کہہ رہی ہے کہ سو جائیے نا، رات ہو گئی ہے، کیوں جاگے. تو ہمارے ابا کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد بچہ مدرسے میں جانے والا ہے، پیسے نہیں ہے. سوچ رہا ہوں شوکت کے پاس سے لے لو یا شبیر کے پاس سے لے لو. ابا کے دوست ہے، جب نڈار کا وقت آتا تو ان دونوں کے پاس سے ادھار لیتے تھے. بیٹا سویا ہوا ہے اور باپ فکر میں جاگا ہوا ہے. یہ سب کی حال ہے. ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر یہی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو ماں باپ سے کہتی ہے تو نے ہمارے لیے کیا، تھوڑا سا کالر ٹائٹ ہو گیا، جیب تھوڑی سی گرم ہو گئی، اکاؤنٹ میں بیلنس آ گیا، اور تھوڑا سا کیا مقام مل گیا. یہ مقام دلایا کس نے تجھے؟ بولو کس نے دلایا؟ ماں باپ جاہل تھے تو تجھے بھی جاہل کر رکھ سکتے تھے نا. الٹا اسکول کا خرچہ بچ جاتا، ٹیوشن کا خرچہ بچ جاتا، اپنی ضرورتیں خواہشیں پورا کرنے لگ جاتے اور تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتے تو دنیا والوں کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتے. دنیا کے اندر انگوٹھے چھاپ بن کے رہ جاتے، تمہاری پہچان بھی یہ ہو جاتی. تھوڑا سا مقام کیا مل گیا تو اپنے ماں باپ کو نیچا دکھانے لگ جاتے. پھر ان کا فون اٹھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بیوی کا فون آ جائے، گرل فرینڈ کا فون آ جائے، گھنٹوں ٹائم ہے. ارے تیرے لیے تو پوری زندگی ہے. اور ماں کا فون آئے تو رکھ ماں، بعد میں بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عشاء کی نماز کی نیت باندھتا اور میری ماں اندر سے آواز دیتی، تو میں میری ماں کے لیے عشاء کی نماز توڑ دیتا.
لیکن ماں نہیں تھی اللہ کے رسول کی. 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. مرنے کے بعد قسم سے ان کی جگہیں یاد آتی ہے. 2 دن پہلے میں نے والدہ کو فون لگایا, تراویح سے پہلے. میرا معمول تھا تراویح کے عین 10-15 منٹ پہلے والد صاحب کا مجھے فون آتا تھا. ابا سے بات کرتا تھا میں, ابا مجھے تسلی دیتے تھے, ٹینشن مت لے بیٹا, اللہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, دعائیں دیتے تھے. اب کس سے بات کروں میں؟ والد صاحب تو قبر میں چلے گئے. پھر والدہ کو فون لگایا, والدہ سے دعا لے لیا. وہ بھی جائیں گے تو کس سے بات کریں گے؟ یہی 2 ہستی ہے جن کے دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے ہیں, سیدھا عرش سے جا کے ٹکراتی ہیں. جب وہ جاتے ہیں نا, اللہ کی قسم دنیا میں ان کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا. بیوی مر گئی دوسری لے کر آئیں گے, بچے مر گئے دوسرے بیوی سے پیدا کریں گے, لیکن ماں باپ کی نعمت کہاں سے لاؤں گے؟ وہ درد, وہ کیفیت, وہ تمنا, وہ جذبہ جو سگے ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے. جیسے تیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے والدین کافر بھی ہیں ان کا احترام تم پر لازم ہے. ان کا احترام چپ کر کے برداشت کر کے سہ جاؤ. گالیاں دیتے ہیں سن لو, ارے باہر نکل کے کیسوں کے گالیاں سنتے, تو ماں باپ کے نہیں سن سکتے؟ جس نے ہماری گندگی صاف کی ہے, جس نے راتوں میں نیند لگی ہے ماں کو, سارا دن کام کر رہی ہے اپنے پورے فیملی کا, بڑے تھک ہار کے 12-1 بجے سوئی ہے, تو 1 بجے بچے کو بھوک لگی ہے دودھ کی اور چیخنا شروع کر دیا. باپ سویا ہوا ہے, بھائی سوئے ہوئے ہیں, پورا خاندان سویا ہوا ہے. ایک ہستی اٹھتی ہے اور اس کو سینے سے لگاتی ہے, حالانکہ سر دکھ رہا ہے, آنکھوں میں نیندیں ہیں. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ سینے سے لگاتی ہے. چڑچڑ نہیں کرتی ہے, تھپڑ بھی نہیں لگاتی ہے. کیا بدماش ہے, رات میں سونے بھی نہیں دیتا ہے. کوئی آج تک سنا ہے ایسا؟ سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلاتی ہے. تو جب تک ہے خدا را ان کی قدر کرے, چپ کر کے برداشت کرے. کیا کہتے کہے, کیا کہتے ہیں کہنے دو. گالیاں دیتے ہیں سہ جاؤ. ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو غلام بنا کے رکھو. قرآن نے کتنا زبردست جملہ استعمال فرمایا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بالکل اپنے آپ کو پروں کو پرندے جس طرح سے جھکا کے چلتے رہتے ہیں, اسی طرح تم اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رہو. رہیں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت والدین کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں اگر کوئی والدین شریعت کے خلاف آپ کو حکم کرے تو اس حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے. ادب احترام کے ساتھ. داڑھی کاٹ, کیا بڈھا دکھ رہا. کچھ جاہل ماں باپ یہ والے جملے استعمال کرتے ہیں. کرتا پائجامہ پہن کے پھر رہا, ابھی سے تجھے بوڑھا بننے کا شوق ہوا کیا؟ داڑھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, شریعت کی سب سے بڑی علامت ہے, تمام انبیاء کی سنت ہے, یہ شعائر اسلام میں سے ہے. تو اگر کوئی ماں باپ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کام کے اندر ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. ادب احترام کے ساتھ ان کو منع کرے, میں یہ نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے. ایک صحابی ہے نا, ان کے والدہ ایمان والی نہیں تھی. والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اسلام سے پھر جا ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی. جب تک تو اسلام سے نہیں پھرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. غالباً حضرت ابو ہریرہ ہیں وہ صحابی یا کوئی اور ہے, میرے نام و ذہن میں ہے نہیں. تو ایک دن گزر گیا, دوسرا دن آ گیا, ماں بیمار ہو گئی بھوک کی وجہ سے. وہ صحابی ماں کے پاس بیٹھے ادب احترام کے ساتھ کہنے لگے کہ اماں تو 1 ماں ہے, 100 ماں ہوتی اللہ کے لیے قربان کر دیتا, لیکن تو جو کہہ رہی ہے نا کہ اسلام چھوڑ دے وہ اسلام میں نہیں چھوڑو. یہ ضد دیکھ کر انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور کھانا کھا لیا. بعد میں مسلمان بھی ہو گئے, اللہ نے ہدایت بھی دے دی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماں باپ یا کوئی بھی دنیا میں شریعت کے خلاف اگر آپ کو حکم کریں تو اس حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.